إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. سورۃ الروم آیت نمبر 31 تا 32. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا فرقہ بندی شرک ہے. اسی عنوان پر میں آپ کو انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا بتوفیق اللہ. اللہ رب العزت نے سورۃ الروم آیت نمبر 31 اور 32 میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. اور اے ایمان والوں، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے بن گئے. تمام فرقے جو فرقہ وارانہ مذہب ان کے پاس ہیں اسی میں مگن ہیں. اس آیت سے جماعت المسلمین نے یہ استدلال پیش کیا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے. مشرکین سے کلیتاً وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور فرقہ فرقہ بن گئے. اور ان آیات سے ثابت ہوا کہ فرقہ بندی شرک ہے اور فرقہ پرست شرک کے مرتکب ہیں. توحید المسلمین صفحہ نمبر 326 اور کتابچہ دعوت التحقیق صفحہ نمبر 15، 16، 17 میں بھی اسی طرح کے مترادف الفاظ موجود ہیں. یعنی اس میں بھی اس آیت کو پیش کر کے یہی بتایا گیا ہے کہ ان آیات اور ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ فرقہ بندی شرک ہے وغیرہ. تو کیا یہ فہم جو پیش کیا ہے جماعت کی کتابوں میں، کیا یہ درست فہم ہے؟ کیونکہ جماعت المسلمین کے حضرات اس آیت کو پیش کر کے فرقہ بندی کو شرک ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا واقعی یہ درست فہم ہے. تو ان آیات میں تفریق فی الدین یعنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے دین میں تفریق کرنے کو مشرکین کا طرز عمل بتلا کر اہل ایمان کو اس سے روکا گیا ہے. صرف فرقہ بندی یعنی آپس میں فرقوں میں بٹ جانے کو شرک نہیں کہا گیا. جماعت المسلمین کا دعویٰ یہ ہے کہ فرقہ بندی یعنی فرقوں میں بٹ جانا شرک ہے، جو ان آیات سے ثابت نہیں ہوتا. رہا تفریق فی الدین کا شرک ہونا، تو اس کی صلاحیت بھی موجود نہیں ہے. ان آیات میں صرف مشرکین کا طرز عمل بتلایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا. سمجھنے کے لیے قرآن مجید کا ایک مقام ملاحظہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 تا 7. مشرکین کے لیے تباہی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. تفسیر قرآن عزیز جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 642 میں لکھا ہوا ہے کہ ان آیات کی تفسیر کہ ان آیات میں مشرکین کی دو خاص صفات بتائی گئی ہیں: زکوٰۃ نہ دینا یعنی اللہ کے نام پر خرچ نہ کرنا اور آخرت کا انکار کرنا. وہاں پر اس آیت کی تفسیر یہ نہیں لکھی گئی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا اور آخرت کا انکار کرنا مشرکین کی صفت ہے لہٰذا شرک ہے، بلکہ ان باتوں کو مشرکین کی صفت بتلایا گیا ہے. یہاں پر سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہاں پر تفسیر قرآن عزیز کے اندر یہ نہیں لکھا گیا کہ زکوٰۃ نہ دینا اور آخرت کا انکار کرنا مشرکین کی صفت ہے لہٰذا شرک ہے، بلکہ ان آیات کو مشرکین کی صفت بتلایا گیا ہے اور واقعتاً یہ ان کی صفات بھی تھیں.
لیکن اگر کوئی مسلم و مومن شخص انتہائی درجے کا بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ خرچ نہیں کرتا اور یہ اس کی عادت بن گئی ہے، مگر وہ شرک و کفر سے مکمل طور پر اجتناب کرتا ہے، شرک و کفر سے اگر اس کا کوئی کونسو دور تک واسطہ ہی نہیں ہے، تو کیا مشرکین کی صرف اس صفت کی مشابہت کی بنا پر کوئی اسے مشرک اور کنجوس اور اس کے بخل کو شرک قرار دے سکتا ہے؟ ہاں، سمجھانے کے لیے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے مشرکین کی صفت بتلایا ہے، لہٰذا ایمان والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن خود اس بات کو شرک نہیں کہہ سکتے۔ بالکل اسی طرح تفریق فی الدین مشرکین کا طرز عمل بتلایا گیا ہے، لیکن خود اسے شرک نہیں کہا گیا ہے۔ اگر ان کی بات مان بھی لے جائے تو ان آیات سے جو چیز شرک ثابت ہوتی ہے وہ ہے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ آیات کے الفاظ کیا ہیں؟ فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا اور بلا تفریق مکمل دین پر ایمان رکھتے ہیں اور اصل راستے پر قائم ہیں، قرآن و سنت ہی کو اصل دین سمجھتے ہیں اور شرک و بدعات سے دور رہتے ہیں، لیکن آپس میں تفریق کا شکار ہو کر مختلف جماعتوں یا تنظیموں میں بڑھ چکے ہیں، ان کا شرک یا مشرک ہونا کیسے ثابت ہوا؟ وہ تو فرقوا دینہم، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے مرتکب ہی نہیں ہوئے، تو وہ کس طرح مشرک ہوئے؟ جماعت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ لغوی اعتبار سے فرقہ آپ جسے چاہیں کہہ لیں، لیکن اصطلاحی لحاظ سے فرقہ وہ ہے جس نے اصل راستے سے افتراق کیا۔ فرقوں سے علیحدگی ضروری ہے، صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے، اور دعوت و تحریک کے آئینے میں صفحہ نمبر 142 کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اصطلاح شرع میں فرقہ اس گروہ کو نہیں کہتے جو اصل راستے پر گامزن رہا ہو، یعنی جو گروہ اس راستے پر قائم ہو جس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا، وہ فرقہ نہیں ہوگا۔ جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات صفحہ نمبر 68 کے اندر موجود ہے۔ اب اصل راستہ کیا ہے؟ یقیناً قرآن و سنت ہی اصل راستہ۔ تو جو مسلمین قرآن و سنت پر قائم ہیں، توحید و سنت کے ساتھ ان کا مضبوط تمسک ہے، کفر و شرک و بدعات سے کونسو دور ہیں، تو موجودہ جماعت المسلمین ایسے لوگوں کو بھی کافر و مشرک ہی سمجھتی ہے جو اصل راستے پر قائم ہو، اور ان کا یہ سمجھنا قطعاً درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جماعتوں میں تنظیموں میں بڑھ جانا کفر و شرک نہیں ہے۔ انسان کفر و شرک کا مرتکب اس وقت ہوتا ہے جب اس کا عقیدہ بگڑ جائے، جب اس کا عقیدہ خراب ہو جائے، جیسا کہ میں نے آیت پیش کی تھی سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 6 تا 7۔ مشرکین تو وہ ہوتے ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہ مشرکین کی صفت اللہ نے بیان کی ہے۔ لیکن آج جو لوگ ہیں جماعتوں میں تنظیموں میں بٹے ہوئے، ان کا تو عقیدہ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ تو توحید پر، آخرت پر، رسالت پر، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، تو بتاؤ یہ کیسے کافر و مشرک ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہم نے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، اور فرقوں میں بڑھ جانا، جماعتوں میں بڑھ جانا کیا شرک ہے یا نہیں، یہ بھی مثالیں دے کر قرآن مجید سے ہم نے سمجھایا ہے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ سمجھیں یا نہیں، تو اپنی ضد پر ڈٹے رہیں، تو ہمارا بس کام ہے پہنچانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔